میرے دوستو، آج دنیا میں ایک سوال بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا سچا مولوی کون ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا سچا مذہب کون ہے۔ فرقہ واریت کا دورہ ہے، ہر بندہ فرقے کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت کوئی نہیں دیتا۔ اب اسلام کی دعوت دینی چاہیے، فرقے سے بچنا چاہیے۔ میں اب سمجھتا ہوں لفظ تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کے پیچھے مطلب بہت برا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجی پیدا ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہیں اعتراض ہے تو ان الحکم الا للہ، آؤ قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس بنیاد پر بات کرتے ہوئے ان الحکم الا للہ کا مطلب چینج کر کے وہ کہنے لگے علی قرآن بتائے گا تو نہیں بتائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن کریم سامنے رکھا اور فرمایا اے قرآن بتا ہم میں سچا کون ہے؟ تو جواب نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا قرآن والا قرآن بتائے گا نا، کتاب تو نہیں بولے گی۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بات بہت اچھی ہے، اس سے مراد بہت بری لی جا رہی ہے۔ آج بھی بات بہت اچھی ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، فساد امن اتفاق، فساد سے بچ کے امن اتحاد اتفاق کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن حال وہی ہے کہ جو لومڑی تھی نا، وہ آٹا خود کھا جاتی تھی اور باقی بچا ہوا بکری کے منہ پر مل لیتی تھی تاکہ پتہ چلے بکری نے کھایا ہے، حالانکہ کھاتی وہی لومڑی تھی۔ آج کل یہی لوگ ہیں، وہ غلط کام تو خود کرتے ہیں اور آٹا ملنے کے لیے مولویوں کا منہ ملا ہے، ان کے منہ پہ مل دیں بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں بتاتے۔ میں کہتا ہوں لوگ بہت ہوشیار ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیٹرول 1 نمبر ہے اور اس پمپ کا پیٹرول 2 نمبر ہے۔ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہاں سے دودھ 1 نمبر ملتا ہے، فلاں جگہ سے دودھ 2 نمبر ملتا ہے۔ لوگوں کو اتنا پتہ ہے اس جگہ سے گوشت اچھا ملتا ہے، اس جگہ سے پانی ملا ہوا ملتا ہے، وہاں سے نہیں خریدتے۔ جب آپ اتنے عقل مند ہیں کہ سودا 1 نمبر یا 2 نمبر لینے میں آپ فرق کر سکتے ہیں تو آپ کو عقل مند ہونا چاہیے، دین اور بے دینی کا بھی آپ فرق کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے کریں؟ میں نے کہا جی دودھ کے بارے میں کیسے کرتے ہیں؟ بھائی کہتے مولوی لڑ گئے۔ میں نے کہا ایک مسئلے میں ڈاکٹروں کو بھی تو اختلاف آ جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، تو آپ نے کیسے دونوں کو غلط کہنا شروع کر دیا؟ سنیے، میں آج آپ کے سامنے ایک تھرمامیٹر رکھ رہا ہوں۔ تھرمامیٹر سے بخار چیک ہوتا ہے نا، منہ میں رکھا، کچھ ٹائم بعد پتہ چلا طبیعت 98 پہ ہے، 99 پہ ہے، 100 پہ ہے، 102 103 پہ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تھرمامیٹر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لاوارث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے خود نشانیاں بتائی ہیں کہ سچے اور جھوٹے کا فرق کر لو۔ ہر جمعے کے خطبے میں مولوی ہاتھ میں عصا پکڑ کے حدیث آپ کو سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ سچے اور جھوٹے کا فرق نہیں سمجھتے۔ دین کوئی لاوارث نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو بندہ چاہے اپنے پیٹ سے مسئلہ بتا دے اور دین کے نام پر مار دے کہ یہ سچی بات ہے، سچا مذہب ہے۔ جی نہیں، دین لاوارث نہیں ہے، دین رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، خود دین نے بتایا ہے سچے اور جھوٹے کے پرکھنے کا معیار کیا ہے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ مشکات جلد نمبر 1، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صفحہ 29 سے شروع ہو کے 30 پہ ختم ہوتی ہے۔ HM سعید کمپنی کراچی کا چھاپا مشکات المصابیح کا اٹھا لیں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب رسول اللہ نے جماعت کی نماز پڑھا دی، فواعظنا موعظۃ بلیغہ، اس کے بعد واعظ فرمایا، نصیحتیں فرمائی، بیان فرمایا، تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، ہم سے گفتگو فرمائی۔ ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ووجلت منہ القلوب، ہمارے دل اللہ کی ہیبت سے ڈر گئے، ہیبت سے دہل گئے۔ فقال رجل، ایک صحابی اٹھے، منا، ہم میں سے، وہ کہنے لگے کأن هذه موعظة مودع او مودع فوصنا، آپ کا انداز خطابت
وے آف دا ٹاکنگ، آپ کی گفتگو کا طرز، آپ کے بیان کا انداز و اطوار بتاتا ہے آپ الوداعی باتیں کر کے امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر بات یہی ہے جو ہم سمجھے ہیں تو آپ امت کو اپنے بعد سنبھلنے کے لیے کچھ نصیحتیں فرما دیں، وصیتیں فرما دیں، تاکہ امت کی کشتی جب بھنور میں جائے تو بچ سکے، سیلاب و طوفان و عذاب میں آئے تو نجات پا سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی سنو، اوصیکم بتقوی اللہ، رب سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی بات کو سن کر بجا لانا، حکم کو ماننا، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، لیکن اگر امیر حق بن چکا ہو اس کی بات کو ماننا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا ایک وقت آئے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اسے فرقہ واریت کا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جب فرقہ واریت کا دورہ آ جائے، ہر بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے خود کو سچا دوسرے کو برا کہے، تو کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے طریقے کو دیکھنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے طریقے کو دیکھنا۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، جیسے دانتوں سے کسی چیز کو دبا کر مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے یوں پکڑ لینا، تاکہ نبی کا طریقہ، صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ پکڑنے کی وجہ سے تم بچ سکو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہاں جو نیا فرقہ بنے، نئی بدعت بنے، نیا عقیدہ بنے، نیا مسئلہ بنے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، اس سے بچ جانا۔ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ جو نیا مسئلہ خود بناتا ہے، پیٹ سے بات نکالتا ہے، گھڑانتو بات پیش کرتا ہے، وہ ہینڈ پکڈ ہوتا ہے، ہاتھ کا بنا ہوا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت، ہر گھڑی ہوئی بات، پیٹ سے نکالا ہوا مسئلہ وہ بالکل گمراہی پہ لے جاتا ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے نبی پاک نے اس میں ہمیں بہت اچھے انداز میں طریقہ فرما دیا ہے، ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے پاس نبی کا طریقہ اور صحابہ کا عمل ہو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا